بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ آیت کا ترجمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جب وہ کوئی بے حیائی کی بات کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، یعنی وہ لوگ جو کوئی فحش بات کر گزرتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اور او ظلموا انفسہم یا اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صغیرہ قسم کے گناہ کرتے ہیں۔ کبیرہ کی مثال جس طرح زنا کر لی یا چوری کر لی، اور صغیرہ کی مثال اس طرح کسی غیر محرم عورت کو دیکھ لیا، تو یہ صغیرہ کی مثال ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایسے کام کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص خطا کار اور گناہ گار ہے، کلکم خطاؤن، کیونکہ کوئی نہ کوئی ہر وقت انسان جو ہے اس سے کسی نہ کسی طرح کی غلطی ہو جاتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین غلطی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو غلطی کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو توبہ کر لیتا ہے وہ گویا کہ ایسے ہے جیسے کہ اس شخص نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو فوراً معاف کر دیتی ہے۔ اس کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ جو کہ استغفر اللہ، یا اللہ، یا اتنا بھی ہی کہہ دے کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر انسان کے گناہ معاف نہیں کرتے۔ جب توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے پھر سید الاستغفار بھی ہے، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور اس کے علاوہ جو بھی استغفار، جس طرح کہ 5ویں کلمہ ہم استغفار پڑھتے ہیں تو یہ بھی استغفار ہے، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، کیونکہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں تو پھر بہت ہی زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرنی چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا جی میرے اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے کہا استغفار کیا کرو۔ پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، تو کہا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، کہا کہ مال کی کمی ہے، کہا استغفار کرو۔ تو مرید نے پوچھا، شاگرد نے پوچھا کہ یہ آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر بارشیں بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، مال بھی عطا کرے گا۔ تو جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی 100 نفل پڑھتا ہے اور دوسرا صرف فرائض کو پورا کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، تو جو گناہ نہیں کرنے والا یہ اس نفل پڑھنے والے سے افضل ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔